الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کی کتاب میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حاضرین کرام، حقیقت میں یہ کلمہ طیبہ کا ایک حصہ ہے، اور اس کا دوسرا حصہ بھی آگے چند آیات کے بعد درج ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم پورے قرآن میں کلمہ طیبہ کو تلاش کریں تو اکٹھا ایک جگہ پہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر جا بجا آپ کو لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، اور رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی دیگر صفات کا ذکر بھی کیا، اور چند مقامات پہ لفظ محمد بھی یوز کیا۔ زیادہ تر آقا کریم علیہ السلام کی صفات سے میرے کریم آقا علیہ السلام کو پکارا۔ رب کی شان بھی یہی ہے، سارے نبیوں کے نام لے کر پکارا، لیکن جہاں باری محبوب خدا کی آئی تو کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا۔ یہ سارے میرے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف ہیں، لیکن جہاں ضرورت پیش آئی کہ یہاں نام ظاہر کرنا مقصود ہے تو نام محمد لیا، اور یہ نام بھی وہ نام ہے جو کسی کام کو بگڑنے نہیں دیتا۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو دل میں ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے، زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، دل میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ یہ رب کائنات جل وعلا نے نام ہی اتنا پیارا بنایا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے حوالے سے آج میں نے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ کلمہ طیبہ، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں رب کائنات جل وعلا کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اور یہ پاکیزہ کلمہ ہے۔ اس کو اس لیے پاکیزہ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، تجدید ایمان کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کافر جس میں سب سے بڑا شرک، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ اس کے پاس موجود ہے، مگر ایک لمحے میں وہ ختم ہو جائے گا، کیوں؟ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ کلمہ زبان سے پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے اس کے ہزاروں کروڑوں گناہ اس نے جو کیے تھے سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ گویا کہ یہ کلمہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے اس کلمے کی فضیلت کے حوالے سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے، ان ارشادات کی روشنی میں ایک ایسی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیارے صحابہ، تمہارے اندر کوئی اجنبی تو نہیں ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں، ہمیں کوئی اور نہیں ہے۔ مراد یہ تھا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا جو ہے، یہ تو سارے بیٹھے رہے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اس کو ہم اس جگہ سے نکال دیں گے۔ یہ صرف مخصوص بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ ان کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ بھیا کی زبان بولے کہ حضور ہم میں کوئی بھی اجنبی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کلمے کا انکار کرنے والا ہو، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا کنڈی لگا دو۔ اب ایک صحابی اٹھے، کنڈی لگا دی۔ اب بند کمرے کے اندر کی بات ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ایسے بلند کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا، میرے کریم آقا علیہ السلام اس کی بار بار تکرار کرواتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے بار بار کلمہ پڑھا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی رب کائنات جل وعلا کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتیوں نے جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، رب نے قد غفر لکم، رب کائنات نے سب کی بخشش کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ جس کریم آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوا، اس کلمے کو رب کائنات جل وعلا نے جو طاقت عطا کی ہے، اس طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے۔ حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے، جس ستون کو کلمہ طیبہ کا ستون کہا جاتا ہے۔ اس ستون کی کیفیت یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ ستون جھومنا شروع کر دیتا ہے، اتنا جھومتا ہے، وجدانی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے۔ رب کائنات جل وعلا اپنے عرش کے نیچے اس ستون کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ستون تجھے کیا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے، مالک تیرے بندے نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اور تجھے معبود مان لیا ہے اور باقی سارے معبودوں سے جان چھڑا لی ہے، سچے دل سے تائب ہو چکا ہے اور تیرے کلمے کا اقرار کر رہا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، بس اس کے کلمے کے پڑھنے کی دیر تھی، مجھ پہ وجد طاری ہو گیا۔ اب رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں، ستون اب تو ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے، مالک میری سفارش تو قبول کر لینا، جس نے یہ کلمہ پڑھا اس کی بخشش کا مجدہ بھی تو سنا دینا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں، تیری سفارش میں قبول کرتا ہوں، میں اس بندے کو بخشتا ہوں جس نے میرا یہ کلمہ پڑھا۔ اب وہ ستون کل قیامت کے دن میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، گواہی دے گا کہ اے مالک و مولا، یہ وہی بندہ ہے جس کی گواہی میں نے دی تھی اور جس کے کلمہ پڑھنے سے مجھے وجد طاری ہوا تھا، اور تو نے فرمایا تھا کہ ایسے تو رک جا، میں رک نہیں رہا تھا، میں نے درخواست کی تھی مالک اسے پہلے بخش دے پھر رکوں گا، تو مالک تو نے اسے بخش دیا تھا، اب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے واقعی بخش دے۔ اللہ جل شانہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، آپ کے ایک بڑے پیارے سے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود ہیں، مجلس بھی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، صحیح معنوں میں مستحق کون ہوگا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ ابو ہریرہ یہ سوال تو ہی پوچھے گا، کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ اب اللہ کے نبی پہلے جانتے کہ یہ سوال کس نے کرنا ہے، اپنے غلام کے اس خیال کو بھی سرکار جانتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں نا پھر وہ کون ہے؟ عرض کی حضور بتاؤ۔ فرمایا، جو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتا ہے وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا ہوگا میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے کریم آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن بھر میں کتنے گھنٹے ہیں؟ سب نے عرض کی حضور 24 گھنٹے۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے حروف کتنے ہیں؟ فرمایا 24۔ فرمایا ہر گھنٹے کے لیے ایک حرف کافی ہے، اس گھنٹے میں جتنے گناہ ہوئے ہوں گے کلمہ طیبہ کا ایک حرف اس گھنٹے کے گناہوں کو بخشوا لے گا۔ گویا کہ بندے نے اگر 24 گھنٹوں میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، یہ ایک بار 24 گھنٹوں میں کلمہ پڑھ لیا، 24 گھنٹوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ بات یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ جنت کی چابی جو ہے کلمہ طیبہ ہے، مگر اس چابی کے دندانے جو ہیں جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے تالا نہیں کھلے گا۔ لوگوں نے عرض کی حضور اس کے دندانے کیا ہیں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے، اب آگے کلمے کے دندانے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ چیزیں اگر موجود نہیں ہوں گی تو سمجھ لیں وہ چابی مکمل نہیں ہے، تالا کھل نہیں سکے گا، جنت میں جا نہیں سکے گا۔ یہ سب سے پہلا دندانہ ہے، اس کے بعد پھر حج یا نماز کے بعد روزہ ہے، اور روزہ بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔
اگر اس کے اندر صحت ہے، تندرستی ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، یہ ساری چیزیں، مسافر بھی نہ ہو، وہ مقیم بھی ہو، یہ ساری شرطیں روزہ رکھنے والے کے لیے. اور پھر اسی طرح حج کے لیے بھی شرطیں ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ حج ضرور کرے. لیکن ورنہ 12 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ روپے تک اس کی حج کی ادائیگی کے لیے چاہیے، تب جا کے بندہ حج کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ نہ جائے. اسی طرح زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ کے لیے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی اس میں معاف ہوگا. تو دندانے کس کے لیے ضرورت ہوگی؟ جو اس کی استطاعت رکھے، صاحب شعور ہو، صاحب عقل ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے لیے یہ دندانوں کا ہونا بھی ضروری ہے. بہت پیارے بزرگ ہیں حضرت باعثین بستامی علیہ رحمہ، آپ تشریف لے جا رہے تھے. رب کائنات جل وعلا کی طرف سے کرم بخشی ہوئی، الہام ہوا، دل میں خیال پیدا کر دیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گویا کہ جو اس کو فجور ہوتا ہے وہ بھی اللہ الہام کرتا ہے، جو تقویٰ طہارت کی باتیں ہوتی وہ بھی دل میں ڈال دیتا ہے. بندے کے یہ دل میں جو خیال آتا ہے، جو اچھا شریعت پہ مبنی خیال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو غیر شرعی خیال ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں اس بات کو ڈیفائن اس لیے کرنا ہے کہ اگر غیر شرعی ہے تو سمجھ لیں اس خیال کو جھٹک دینا ہے. اگر شریعت کے مطابق کوئی دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ کام کر لو تو اسے کرنا چاہیے، سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے. تو یہ الہام اللہ اپنے بندوں کو کرتا ہے. باعثین بستامی علیہ رحمہ کو الہام ہوا کہ آپ عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلے جائیں. اب باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے عیسائیوں کے گرجا گھر میں ایک مسلمان کا جانا بنتا ہی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں وہاں کیا لینے جاؤں گا، یہ شیطان کی طرف سے خیال ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر میں پھر خیال آیا کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے، عیسائیوں کا لباس پہنو اور عیسائیوں میں داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ میں ایک بار تو پریشان ہوا کہ ایسا خیال کیوں آ رہا ہے بار بار، یہاں تک کہ بلند آواز سے منادی نے ندا دی، وہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جب تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اس میں ہماری حکمتیں کیا ہیں، تم عیسائیوں کا لباس پہنو اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. اب یہ اللہ والے تھے، معاملات کو سمجھتے تھے اور اتنا اسٹیمنا رکھتے تھے کہ اگر وہاں پہ کوئی بات بھی ہوتی تو اس کا جواب بھی ان کے پاس موجود تھا، نگاہ فراست بھی رکھتے تھے. باعثی بستامی رحمۃ اللہ علیہ لباس بدلتے ہیں، عیسائیوں کا لباس پہنتے ہیں، جس طرح ان کے انداز ہوتے ہیں اسی طرح، جیسے ہمارا امامہ شریف ہے اور سر میں پہلے ٹوپی رکھتے ہیں پھر امامہ باندھتے ہیں، اور امامہ باندھنے کا بھی ایک اسٹائل ہے. لیکن یہی امامہ اگر سکھ باندھے گا تو اس کا اسٹائل اور ہوگا، لمبوترا سا بنا کے وہ باندھے گا، اس کا اپنا اسٹائل ہے. چہرے پہ ہمارے ریش مبارک ہے، اس کی ایک وضاحت ہے، اس کے مطابق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو سکھ داڑیاں رکھتے ہیں وہ بے ڈنگی سی ہوتی ہیں، کھلی ہوتی، کوئی کدھر کو جا رہی کوئی کدھر کو جا رہی، اس کے حوالے سے بھی علماء کو کلام ہے. تو اسی طرح یہ فرق ہے ہر قوم کا. تو باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کا روپ دھارا اور گرجا گھر میں داخل ہو گئے. اب وہاں پہ ان کا بہت بڑا راہب آنا تھا، اس نے آ کے خطاب کرنا تھا. جب وہ ممبر پہ کھڑا ہوا، ابھی اس نے کلام کرنے کا آغاز کرنا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا. اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ٹانگیں آج کانپ کیوں رہی ہیں. پریشان بھی ہو گیا تھوڑا سا، اور اس نے پھر کلام کرنے کی کوشش کی، زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے. تو آخر اس نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک بات کہی، وہ بات سننے کے قابل ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس پورے گروہ میں ایک محمدی بیٹھا ہے. اور سارے متوجہ ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے کہ سارے تو عیسائی بیٹھے ہیں. کہتا ہے نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا تصرف اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے میں بات نہیں کر پا رہا. میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں اس محمدی کو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اب یہ دیکھیں میرے رب کی کتنی بڑی حکمت تھی. حضرت باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب قسم دی گئی کھڑے ہو گئے. نڈر بھی تھے، بہادر بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، نگاہ فراست والے بھی تھے. اب پادری کہتا ہے، وہ راہب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم دیتا ہوں تجھے، تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، تو سچ بتا کیا لینے آیا. باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کی طرف سے حکم تھا کہ اس مجلس میں چلے جاؤ. میں تو اپنے رب کے حکم کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں اور اسی کی تابعداری میں، اسی کے فرما برداری میں آیا ہوں. تو کہتا ہے کہ تم کیوں آئے، یہ تو ہماری مجلس تھی. کہتے ہیں بات ہوئی کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ کے حکم سے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ آج تم یہاں اکیلے ہو، میں ایسے سوال کروں گا تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے.
تو آپ نے اللہ جل شانہ پہ توکل کرتے ہوئے یہ لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو جو چاہے پوچھ، میں امت محمدیہ کا وہ فرد ہوں، تیرے سارے سوالوں کے جواب سب کے سامنے نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو اس نے اپنے سوالات کا رخ کیا، 61 سوال کیے، باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے سوالوں کے جواب برجستہ دیے۔ اب باعثین بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے بھی اجازت ہے میں ایک سوال کر لوں۔ آپ نے 61 سوال کیے، میں نے سب کے جواب دیے، لیکن اب میں ایک سوال کروں گا، کیا میرے سوال کا جواب دو گے؟ اور یاد رکھنا کہ ایمانداری کے ساتھ جواب دینا پڑے گا، ڈنڈی نہیں مارنی، جو کتابوں میں لکھا وہی جواب دے دینا، لیکن سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ پابند بھی کر لیا، وعدہ بھی لے لیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بتا جنت کی قیمت کیا ہے؟ سامن الجنہ، ما سمن الجنہ، جنت کی سمن کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ اب وہ انتظار میں ہے کیا جواب دوں، لیکن اسے کہنا پڑا۔ اس نے کہا سمن الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی قیمت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے تو جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کی قیمت یہ ہے، تو نے تو لفظوں سے ادا کر دی، اب ان کو بھی کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے حق بات کی ہے، سچ کی ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، تو لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر صورت پڑھنا بھی پڑے گا، چاہے یہاں پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو، جس وقت بھی پڑھ لو۔ تو بھیا کی زبان سارے عیسائی کلمہ پڑھنے لگے۔ میرے رب کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ بعض اوقات اپنے ولیوں کے دل میں ایسے خیالات ڈال دیتے ہیں جو باہر والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سمجھتے کہ یار یہ بابا جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بابا جی کے مجال اور اوقات کیا ہے؟ جو بھی اللہ والا ہوتا ہے، جو بھی بزرگ ہوتا ہے، اسے عام طور پہ عموماً بابا جی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ کہا جاتا ہے کہ بابا جی یہ فلاں کے ساتھ کیوں دوستی رکھے ہوئے، تو وہ تو بڑا گندا بندہ، بات یہ کسی گندے بندے کے ساتھ دوستی ہوگی تو اسے چنگا بنایا جائے گا نا۔ لیکن اگر آپ بروں کو برا ہی رہنے دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اسے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ جس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، اللہ والے اسے منہ لگا لیتے ہیں، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ ہمیں جو اللہ کریم جل وعلا نے عطا کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو پڑھنے والے کے لیے خاص طور پہ کرم بخشی کیا ہے؟ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، راستے میں قدم قدم پہ نیکیاں بھی لیں گے، ملائکہ کا نزول بھی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ زبان پہ ہمیشہ کلمہ جاری رکھتا ہے، جب اس کا آخری وقت آئے گا اللہ کریم جل وعلا اسے کلمہ پڑھنے کی سعادت دے دے گا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے علماء سے بھی سنی، بزرگوں سے بھی سنی، وہ کہتے ہیں زہ نصیب اگر آپ کو کلمہ طیبہ سنانے کا موقع آ جائے، آپ کبھی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں، روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں، دست بستہ عرض کریں کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہوں، آپ میرے اس کلمہ طیبہ کو بطور امانت رکھ لیں، اور یقیناً اللہ کے نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو حضور یہ میری امانت رکھ لیں، جب میرا آخری وقت تو مجھے عطا کر دیں۔ علماء نے اتنی پیاری بات کی، میں کہتا ہوں کہ دل باغ باغ ہو گیا، بلکہ باغ مدینہ بن گیا، کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہاں بیٹھ کے تصور ہی تصور میں آپ کبھی کلمہ پڑھیں، بلکہ پڑھنا تو ہمیشہ چاہیے، روز پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن اس عمل کو بھی ایک بار زندگی میں ضرور کریں، اور زندگی میں تصور ہی تصور میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ امانت رکھوا دیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے پوری کائنات میں۔ جب آپ یہ امانت رکھوا دیں گے کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، آپ میرے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حضور بطور امانت رکھ لیں، جب میری سانس گلے میں اٹک رہی ہوگی اور سکرات الموت کا وقت ہوگا، میری روح نکل رہی ہوگی، حضور مجھے اس وقت یہ نصیب کر دیں تاکہ یہ امانت مجھے لوٹا دیں، تاکہ میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو یقیناً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور آقا کریم علیہ السلام عین بر وقت وہ امانت آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو نصیحت کر رہے تھے، فرمایا کہ صاحبزادے دو باتیں مجھ سے لے لیں، اور دو باتوں سے میں تجھے منع کرتا ہوں، دو باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ وہ عرض کرتے کہ ابو جان آپ بتائیے،
تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے بیٹے کلمہ طیبہ کو ورد زبان بنا کے رکھنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا. اس وقت لفظ محمد الرسول اللہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ پڑھا جاتا تھا، تو لکھنی پہ ایمان لانے کے حوالے سے تھا. تو اسی طرح باقی جتنے بھی تھے نبی انہوں نے اپنے نام کے حوالے سے کلمہ پڑھایا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے نصیحت کی کہ اس کلمہ کو ورد زبان بنا کے رکھنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور ایک اور نصیحت کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے ورد زبان بنا کے رکھنا. اللہ رزق میں فراخی عطا کر دے گا، رزق کی تنگی کو دور کر دے گا. آپ فرماتے دو باتوں سے تجھے منع کرتا ہوں، زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بندے کے سارے اعمال عکارت کر دیتی ہیں. تو بہرحال حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت و وصیت بھی ہمارے لیے حقیقت میں قابل عمل ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. شرک تو الحمدللہ ہم کرتے نہیں ہیں. پہلی بات یہ لوگوں کے ذہن میں خیال بنا ہوا کہ مزارات کو سلام کرتے ہیں یا جھومتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں اگر کوئی محبت میں آ کے مزار پر انوار کو چومتا ہے، اس کی نیت مزار کو چومنا نہیں ہے، اس کی نیت اللہ والے کے قدموں کا بوسہ لینا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینا، ہاتھوں کا بوسہ لینا صحیح روایات سے ثابت ہے. اور مزار پر انوار کا بوسہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیا کرتے تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی تربت اطہر سے چمٹ جایا کرتی تھی. فرماتے میں دونوں ہاتھ پھیلا کے قبر سے ایسے لپٹ جاتی تھی. مجھے محبت تھی آقا کریم علیہ السلام سے، مگر جب میرے والد محترم وہاں مدفون ہوئے تو پھر میں نے یہ عمل کبھی نہیں کیا. البتہ حاضر ضرور ہوتی، ظاہر بات ہے بات موجود ہے، باپ کی موجودگی میں میں ایسا نہیں کرتی تھی. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار پر انوار بن گیا، فرماتی پھر میں کبھی پردے کے بغیر مزار پر انوار میں داخل نہیں ہوئی. یعنی حجرہ انور میں جب جاتی مجھے پتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب میرے لیے غیر محرم ہے، تو اس لیے باپردہ ہو کے مزار پر انوار کے اندر میں جاتی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین پہ پابندی لگائیں کہ اگر انہوں نے کسی مزارات کی حاضری پہ بھی جانا ہے تو اپنے محرم کو ساتھ لے کے جائیں، غیر محرموں کے ساتھ بالکل نہ جائیں اور تنہائی میں بھی بالکل نہ جائیں. کسی بھی مزار پہ حاضری کے لیے جانا ہے اپنے محرم کو ساتھ لے کے جائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ بھی جو خواتین حاضر ہوتی ہیں ان کے محرم ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر خواتین اپنے پورشن میں رہیں، مردوں کے اندر مخلوط نہ بنے، آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں. ہاں البتہ جہاں اکٹھے ہونے کی حاجت ہے وہ حرم کعبہ کا صحن ہے. حرم کعبہ میں مطاف میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، مگر وہاں اللہ کا اتنا جلال ہے کہ بندے کی نگاہ اٹھتی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھے. اسی طرح صفا اور مروہ کی صحیح جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں یا اپنی دعائیں ہوتی ہیں، اسے کسی عورت کو دیکھنے کی طلب اور حاجت نہیں رہتی. اگر وہاں جا کے بھی وہ اپنی نگاہوں کو بے حیائی سے پر کرے گا تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے ایک عورت کو نہیں دیکھا، 1,00,000 عورتوں کو دیکھا. کتنا بڑا گناہ ہے وہاں حرم کعبہ کے اندر. حدود حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، لیکن حدود حرم کے باہر چلے جاؤ کہ ایک گناہ ہی ہے. بات یہ ہے کہ نیکی حرم کعبہ میں 1,00,000 کے برابر ہے. تو وہاں پہ نیکیاں بندہ بہت ساری کرتا ہے اور وہ خربوں نیکیاں لے کے آتا ہے. تو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد کر کے آؤں، لہذا ہر بندے کی طلب ہوتی ہے کہ میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کروں، گناہوں سے بچتا رہوں. تو لہذا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا افضل ذکر، جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. جب کبھی دعا کا موقع آ جائے، آپ کو کوئی دعا بھی یاد نہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے، اللہ کے ہاں یہ اتنی مقبول دعا ہے. اللہ کریم جل وعلا جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سارے کام بن مانگے کر دیتا ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ حقیقت میں چھوٹی سی صورت ہے، 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، مگر اس 7 آیتوں کے اندر بندے کی ساری حاجات اس کے اندر ایڈجسٹ ہیں. اب جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا.
اب جن لوگوں کے اوپر انعام ہوا وہ اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، صالحین پہ رب کائنات جل وعلا نے جو انعام کیا وہ انعام اس بندے پہ بھی ہوگا۔ جب وہ انعام ہوگا تمام تر زندگی اس کی متصف ہو جائے گی تقویٰ کے نور سے۔ تو لہٰذا ایسے ہی بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پہ یوم دین کے حوالے سے بھی رب کائنات جل وعلا کو مالک تسلیم کر رہا ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد ہم کس چیز کی مانگتے ہیں؟ جس چیز کی بھی طلب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مالک اس میں ہماری مدد فرما۔ تو رب کائنات جل وعلا یقیناً وہ چیزیں وہ نعمتیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے اور کلمہ طیبہ کا یہ ورد ہمیشہ اپنے ورد زبان رکھنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں آخری بات کہ جب کبھی کسی میت کے پاس کلمے کی تلقین کرنی ہو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقنوا موتکم، اپنے جو مردہ ہوتے ہیں، مردہ ہونے والے ہوتے ہیں، جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سکرات الموت میں ہوتے ہیں، ان کو لقنوا، ان کو تلقین کرو۔ کس کی؟ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ اس کلمے کی تلقین کرنی کیسے؟ علماء نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، بھئی تم جا رہے ہو کلمہ پڑھ لو، ایسا نہیں کہنا، کیونکہ اس وقت جو سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے بندے کو جو موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے تلوار کے 300 وار بھی اگر کر دیے جائیں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے سکرات الموت۔ تو لہٰذا علماء نے فرمایا کہ آپ نے ایسی صورت میں جو تکلیف میں ہے بندہ، ممکن ہے تکلیف ادھر سے ہو رہی ہے اور عجیب کیفیت ہے، امتحان ہے، آخری وقت ہے، لیکن ادھر بندہ کلمے کی تلقین کرے اور وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ تلقین کرنے سے مراد کیا ہے؟ تلقین کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کی روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے یا یہ سمجھ لیں کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو لا محالہ وہ بندہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ نے اسے حکم نہیں دینا، آپ نے اسے کہنا نہیں کہ تو بھی پڑھ، آپ نے آپس میں بیٹھ کے کلمے کا ورد کرنا تاکہ اسے یاد آ جائے۔ لیکن میں یہ ایک بات خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ یاد کروانے کی بھی حاجت کیوں پڑے؟ یاد تو اسے کروایا جاتا جو بھولا ہوتا ہے۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ بھولے ہوئے نہیں ہوتے۔ اہل ذکر تو ہمیشہ یا تو ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کلمہ طیبہ ہوتا ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ہوتا ہے، یا پھر سبحان اللہ کہنے والے ہوتے ہیں، یا پھر استغفار پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور استغفر اللہ العظیم پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے سلسلے میں بھی 2 تسبیح کلمہ طیبہ اور 1 تسبیح درود پاک، 1 تسبیح استغفار ہر نماز کے بعد، یہ لازم ہے ہر مرید کے لیے۔ الگ بات ہے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے بیٹا جو یہ وظیفہ پنجگانہ باقاعدگی سے پڑھے اسے کسی قسم کے مقامات طے کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ جیسا کہ سلسلہ نقش بند میں 36 مراقبات ہیں، 36 سال میں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ کس کے لیے اگر وہ کسی کے لیے کرنا چاہے تو اللہ والا اس کو 6 ماہ میں بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ مشقیں ہیں، یہ ترتیب ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے۔ میرے بابا جی کہا کرتے تھے بیٹا صرف پنجگانہ وظیفہ ایسی فضیلت رکھتا ہے سارے کے سارے لطائف کھل جاتے ہیں۔ بندے کے لطائف ستہ جو ہیں یہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے لطیفہ قلبی کھلتا ہے، دل کھلتا ہے، ایسا جب کھل کے عرش بنتا ہے پھر رب کائنات جل وعلا کا جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سمجھ لیں کہ یہ دل اس طرح ہے، یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے یہ ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ دل اس کو اللہ ایسی جلا بخشتا ہے جیسے پھول کھلتا ہے، ایسے ہی یہ الٹا ہو کے بالکل کھل جاتا ہے، تخت بن جاتا ہے۔ ہر بندہ تو دیکھ نہیں سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دل ہم مراد لیتے ہیں ہمارے تو ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو دل ہوتا ہے لوتھڑا ہوتا ہے، بس یہی ہے۔ اللہ کے بندوں نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک دل ہے جو روحانی طور پہ ہے، جس کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے، جو ظاہری طور پہ بندہ دیکھ نہیں پاتا، وہ ایک کیفیت ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، ایسے تو نہیں کہا۔ تو یہ 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگر تانے ہو،
یہ 14 کے 14 طبق اندر ہیں، اندر سے جواب ملتا ہے، اندر سے سوال اٹھتا ہے، اندر ہی بندہ سارا کچھ کر لیتا ہے بیٹھا بیٹھا. ادھر سوال پیدا ہوا، ادھر جواب دیا، ادھر بات کی، ادھر اگلے بندے کو پتہ بھی چل گیا. بعض اوقات بندہ وہ بات زبان پہ لے آتا ہے، بات دل کی تھی لیکن زبان پہ آ گئی، تو ایسا ہوتا ہے پھر لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، بات دل کی تھی، نگاہوں میں منظر تھا، دل کہہ رہا تھا کہ اے عمر تو کہہ دینا ان کو، یا ساریہ الی الجبل کہہ دینا ذرا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہنے لگے تو بلند آواز سے یہ کلمہ نکل گیا. یہ تھا تو راز، مگر برجستہ یہ کلمہ جیسے ہی نکلا اور بعد میں لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ جمعے کا خطبہ پڑھا رہے تھے، یا ساریہ الی الجبل کی بات یہاں کیسے آ گئی؟ فرمایا کیا بتاؤں، رب نے وہ منظر سامنے کر دیا. بات یہ کہ سب کچھ تو اندر تھا، سب کچھ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو جب وہ منظر دیکھا فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ کہہ دو نا کہ یا ساریہ الی الجبل. اب یہ آواز وہاں تک کس نے پہنچائی؟ میرے رب نے پہنچائی. بس بات اتنی ہے. بندہ جب سمجھتا کہ میں نے یہ کیا تو سمجھ لے وہ تکبر کا مرتکب ہوا. تکبر تو ہم نے کرنا نہیں ہے، غرور تو کرنا نہیں. جی فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لطائف ستہ بھی کھل جاتے ہیں، لطیفہ قلب بھی کھل جاتا ہے، لطیفہ روح بھی کھل جاتا ہے، اور سر الاسرار بھی کھل جاتا ہے. لطیفہ خفی جو ہے یہ دل کے نیچے ہوتا ہے، یہ بھی کھل جاتا ہے. اور پھر لطیفہ نفس جو ناف کے نیچے ہوتا ہے یہ بھی کھل جاتا ہے، اور سلطان الاذکار جو پیشانی میں ہوتا ہے یہ بھی کھل جاتا ہے. جس کا یہ لطیفہ سلطان الاذکار کھل جائے وہ ایک بار کلمہ پڑھے گا، ایک بار اللہ کا ذکر کرے گا، ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 3.5 کروڑ بال جو انسان کے جسم کے اوپر ہیں سب کی زبان سے بیک وقت وہ کلمہ نکلے گا. مجھے بتائیے پڑھا اس نے ایک بار، مگر 3.5 کروڑ مرتبہ پڑھنے کا اجر پایا. کوشش کر کے اپنے آپ کو اہل ذکر میں شامل کر لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر کریں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں کہ جب آپ زیادہ تر گالی دینے کے عادی ہو گئے تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوگی آپ گالی نکال لیں گے. اچانک جھٹکا لگے، اچانک کسی نے دھکا دیا آپ گالی نکال لیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے، اللہ کے ذکر سے مانوس ہو گئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو گئے، آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھنے والے ہو گئے، اور اگر آپ استغفر اللہ پڑھنے والے ہو گئے، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والے ہو گئے، آپ کی زبان پہ تو وہ جاری ہے. اچانک گاڑی میں چلتے چلتے جھٹکا لگا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہنا استغفر اللہ، آپ نے کہنا لا حول ولا قوت، یا کبھی کہنا سبحان اللہ. یہ سارے کلمے آپ بیک وقت زبان پہ جو بھی جاری ہوگا اس وقت وہی نکلے گا نا. اگر گالی دینے کا عادی شخص ہے تو وہ گالی نکالے گا، لیکن وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا حسبی اللہ، اے اللہ مجھے، میرے لیے تو ہی کافی ہے، تو مجھے بچانے والا ہے. اس لیے کہ اس کی زبان پہ حسبی اللہ جاری رہتا تھا. اللہ کا ذکر جاری رہنے والا ایسا شخص جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، وہ شخص کبھی تکلیف میں بھی کوئی غلط کلمہ زبان سے نہیں نکالے گا. علماء نے یہاں پہ یہ بات کی کہ جب آخری وقت آئے گا اور سکرات الموت کا وقت ہوگا، تلوار سے زیادہ زخم لگ رہے ہوں گے، مگر وہ کیا کہے گا؟ یا تو اس کی زبان پہ استغفار جاری ہوگا، یا پھر کلمہ طیبہ کا ذکر ہوگا، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کا ترانہ ہوگا. سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اس قابل کر لیں کہ رتق اللسان رہے، یہ زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا دل اس سے مانوس ہو جائے گا. اس کے لیے ایک طریقہ بتا دوں، بڑے پیارے بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو بندہ کرتا ہے لیکن غافل ہو جاتا ہے، وہ تسبیح ہاتھ میں لے لے، وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے. وہ تسبیح بے شک دانوں والی ہو، چاہے وہ آج کل جو ڈیجیٹل آ چکی وہ آ جائے. ایک عادت بن چکی ہوگی، مرنے کے بعد بھی یہ انگوٹھا اسی طرح حرکت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے بابا جی کو آخری وقت میں دیکھا، وہ اکثر یہ کیا کرتے تھے، ایسے یہ کیا کرتے تھے، گویا کہ یہ ایک ایک دانے پہ، ایک ایک نشان پہ ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے. تو میرے بابا جی آخری وقت میں بھی اس طرح ذکر کر رہے تھے، ایسے بے ہوش بھی تھے، اور حالت یہ ہے کہ سکرات الموت کا وقت تھا. میرے بابا جی کا یہ ہاتھ اس طرح چل رہا.
تو بات یہ ہے کہ یاد رکھنا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آخری وقت میں تھے، بعض کا لوگ بلا لے جاتے ہیں کہ جی آپ سورہ یاسین پڑھ دیں آخری وقت ہے، وہاں پہ آپ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا دار ہے تو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں اس نے ساری زندگی نکالی، اب بھی وہ گالیاں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں پاس، لیکن وہ گالیاں دے رہا ہے، کیوں؟ اس نے ساری زندگی لوگوں کو گالیاں دی تھیں، آخری عمل بھی اس کا یہ ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، سچی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کانا آخر و کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا فقط داخل الجنہ، یقیناً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان سرا کا او زنا، اگرچہ وہ چور کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ زانی کیوں نہ ہو، لیکن آخری کلمہ نصیب کس کو ہوگا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ چور کو نہیں نصیب ہوگا، زانی کو بھی نصیب نہیں ہوگا، لیکن نصیب کس کو ہوگا؟ جس نے چوری سے پہلے توبہ کر لی ہو، جس نے زنا سے پہلے توبہ کر لی ہو۔ تو جب کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، اب پھر کیا ہے کہ اس نے پہلے سے زنا کیے تھے، پہلے سے انہیں چوریاں کی تھی، ڈکیتیاں کی تھی، ظلم کیے تھے، اب جو آخری وقت اس نے کلمہ پڑھا، رب کائنات جل وعلا پر حق ہے کہ اللہ اسے بخش دے۔ ایسے تو نہیں بخشے گا، بندہ کہتا ہے کہ یار کیسے بخشا جائے گا، اس نے جو ظلم کیا اس کا کیا بنے گا؟ میرا رب قیامت کے دن بھی یہ فیصلہ کرے گا، ان بندوں کو بلا کے کہے گا کہ میں نے اسے بخش دیا، تم بھی اس کو معاف کر دو، تو اللہ وہاں پہ بھی صلح کروا دے گا اور ان کو بھی کہہ دے گا تم بھی جنت میں جاؤ، اس کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری زبان رطب اللسان رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور ہو سکے تو اگلی دفعہ اگلے جمعے آپ ٹائم پہ آئیں، 12:30 بجے انشاءاللہ کلاس شروع کرنی ہے ہم نے، تو اس میں کوشش کریں گے جنریٹر کا پہلے سے بہتر انتظام کر لیں گے تاکہ وہ معاملہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج تو اچانک معاملہ ہوا کہ